السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فلولا نفر من كل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین۔ ہم نے شروع ہی میں یہ کہا تھا کہ دو علوم بہت ہی اہم ترین ہیں، ایک تو ثبوت دین کا مسئلہ اور دوسرا فہم دین کا مسئلہ۔ اس وقت دین کو ثابت کرنا اور دوسرا اس کا معنی ثابت کرنا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور علماء پر فرض ہے کہ دین کو باقاعدہ ثابت کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں اور دین کو سمجھ کر سمجھانے کی بھی پوری اہلیت رکھتے ہوں۔ تو ہمارا جو مادہ علم اصول الفقہ ہے، علم اصول الفقہ جب تک ہم نے شروع میں کچھ نظری بحث سے پڑھی، لیکن جب تک یہ چیزیں نہیں سمجھو گے پریکٹیکل آپ کو اصول فقہ نہیں آئے گی۔ پریکٹیکل آپ کو اصول فقہ تب ہی آئے گی جب اس کا اجرا اور اس کی ممارست ہوگی، اس کی تطبیق ہوگی۔ تطبیق میں یہ پہلا چارٹ آپ کو یاد رکھنا اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر مسئلے میں یہ چار چیزیں ہوں گی۔ فقہی جتنے مسائل ہیں اس میں یہ چار چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ الحکم۔ الحکم میں کیا ہے؟ وہ چیز واجب ہے، وہ چیز فرض ہے، وہ چیز حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ آپ کیا اس کو حکم دے رہے ہیں؟ یعنی 5 جو ٹرمیں آتی ہیں، سب سے پہلے فرض آتا ہے، اس کے ساتھ مستحب ہے، اس کے ساتھ حرام ہے، اس کے ساتھ مکروہ ہے، اس کے ساتھ جائز ہے۔ یہ ہر حکم، ہر فعل دنیا کا اسی کے اندر آئے گا۔ تو آپ نے جتنی بھی مسائل دیکھنے ہیں ان میں یہی چیز دیکھنی کہ اس کا حکم کیا ہے۔ آپ کلاس لے رہے ہو تو کلاس کا حکم کیا ہے، آپ تعلیم لے رہے ہو تو تعلیم کا حکم کیا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کا حکم کیا ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہو تو روزے کا حکم کیا ہے، آپ سر پہ ٹوپی رکھ رہے ہو تو ٹوپی کا حکم کیا ہے، آپ کپڑے پہن رہے ہو تو اس کے حکم کیا ہے، آپ کھانا کھا رہے ہو تو اس کا حکم کیا ہے، آپ دنیا کائنات کی کوئی بھی چیز کر رہے ہو، کوئی بھی فعل کر رہے ہو، قول، اقوال، اعمال، اس کا حکم کیا ہے؟ آیا کہ وہ وجوبی ہے، استحبابی ہے، یا اس کی طرح جواز کے قبیل سے ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہر دنیا کے فعل میں آئیں گی۔ مثلا ہم اس کو میڈیا کو لے رہے ہیں تو میڈیا کو کس حکم کے تحت لے رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے فرض ہے، ہمارے لیے مکروہ ہے، ہمارے لیے حرام ہے، ہمارے لیے جواز ہے۔ تو آگے دوسری صورت آپ نے جو بھی کہنا، میں نے اوپر مثال لکھی، صیام یوم الاثنین واجب، صیام یوم الاثنین واجب۔ اب صیام یوم الاثنین واجب آپ دیکھیں گے بھئی واجب، یوم الاثنین واجب ہیں، اس کی دلیل دیکھیں گے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رکھتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ اب دلالہ کیا ہے؟ اس کی دلالت دیکھی جائے گی کہ دلالت کیسے آتی ہے۔ آپ وہاں کو دلالت دینے والا کہے گا فعل النبی یقتضی الوجوب، فعل النبی یقتضی الوجوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تقاضا کرتا ہے کس کا؟ وجوب کا۔ آگے حوالہ دیکھیں گے، استدلال کرنے والا کون ہے؟ آپ دیکھیں گے واٹس ایپ، رسالہ واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ کا یہ کوئی مستدل ہے جو استدلال کرنے والا ہے، وہ مفتی من المفت ہے، وہ مفتی من المفت ہے۔ تو آپ فوری سمجھائیں گے یہ اصل چیز مستدل بھی ہے اور دلیل بھی ہے، اور ساتھ اس کی وجہ استدلال بھی ہے۔ وجہ استدلال دیکھیں گے بھئی آپ کس دلیل اور کس دلالت کے تحت اس کو یہ حکم دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اس پہ تو پوری فقہ کا اجرا کیا جا سکتا ہے، پوری فقہ کا۔ یعنی اگر آپ نے فقہ پڑھنی، صحیح فقہ سننا پڑھنی ہے، آپ نے بدایہ المجتہد پڑھنی ہے، البدایہ المجتہد، البدایہ المجتہد میں ہر جگہ یہی ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو ہر چیز کو، ہر حکم کو لیتے ہیں۔ نماز مثلا نماز پنجگانہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ آگے اس کی دلیل کیا دیں گے آپ؟ اقیم الصلاۃ۔ وجہ دلالت کیا دیں گے؟ اقیم و امر ہے جو وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ آگے مستدل، وہ کوئی بھی امام آ سکتا ہے،
کوئی بھی جو صاحب علم اور صاحب رائے آدمی ہے اس کا آ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ لباس کا کہیں کہ لباس ساتر واجب ہے، اس کی ساتھ ساتھ آگے دلیلیں دیتے جائیں گے، ایک ایک چیز کو ہم کھولتے جائیں گے، کیونکہ آگے اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کا عملی اجرا آگے کر دیں۔ الوتر واجب، آگے اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں اوتر النبی اوترو یا اہل القرآن، یا اسی طرح کوئی بھی اس طرح کا لفظ جو وجوب پر دلالت کرتا ہے، الامر یقتضی الوجوب، تو وہاں امر کا وجوبی معنی لیا گیا ہے، اور اسی طرح ساتھ مستدل استدلال کرنے والے وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے۔ نت نئے مسائل ہیں، نت نئے احکام، نت نئے فتاوی جات، نئے فتاوی جات ہیں، لیکن فتاوی میں دلیل بھی ہو دلالت بھی ہو، دلیل بھی ہو اور دلالت بھی ہو۔ مثلا ہمارے بعض علماء اس طرح کے بیٹھنے کو بیٹھنا نہیں کہتے، کہتے یہ حرام ہے، یعنی اس طرح کھانا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ دلیل ان سے پوچھی جائے اور پھر اس سے استدلال کروایا جائے، بھی بیٹھک کی تعریف سناؤ، بیٹھک کی کیا ہے تعریف سناؤ۔ یا اسی طرح لباس میں اس طرح کے گڑائی چڑھائی والے کپڑے پہننا، اس کو ناجائز اور حرام میں لے جاتے ہیں، دلیل پیچھے سرے سے کوئی نہیں ہے اور وجہ دلالت ہے ہی کوئی نہیں، صرف مزاج ہے اور طبیعت ہے، طبیعت شامل ہے اور مزاج شامل ہے، شریعت شامل نہیں ہے۔ ہم پابند شریعت کے ہیں، ہم پابند طبیعت کے نہیں ہیں، شریعت کے پابند ہیں۔ آپ کی طبیعت نہیں مانتی آپ نہ پہنو، لیکن دوسری پہ حکم بھی نہ لگاؤ۔ اسی طرح اس کے دلائل تو آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہیں، یعنی آپ اس کو اگر کیا نام لیتے ہیں تطبیقی طور پہ دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید، حدیث اور اسی طرح فقہ کی ساری کتابیں اس پہ ہیں۔ یعنی آپ وضو کا دیکھ لیں، وضو میں بسم اللہ پڑھنی لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، چاروں چیزیں لے جائیں۔ وضو میں مسواک ہے، مسواک کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، کیا ہے، انہی چار چیزوں میں لے لیں گے۔ نماز کے لیے وضو کیا ہے، فرض ہے، مستحب ہے، جائز ہے، آپ انہی چاروں چیزوں میں ہر چیز آ سکتی، ہر چیز آ سکتی اس مسئلے میں کہ الحکم الدلیل الدلالہ المستدل، گویا کہ انہی چار چیزوں کی تفہیم کا نام اصول فقہ ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ سامنے آئے اور آپ کے دماغ میں یہ چاروں چیزیں پوری گھوم جائیں اور آپ ان چاروں چیزوں کے درمیان میں ہر چیز کو دیکھنا شروع کر دو، سمجھ لو کہ آپ کا افطار کا اور مفتی کا مزاج بننا شروع ہو جائے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ فوراً اس سے دیکھیں گے جی اس میں کوئی مسئلہ، یا آپ میں سے کسی کی مثال، کوئی مثال یا کوئی مسئلہ، تاکہ پھر آگے چلیں ہم۔ استدلال کرنے والا جو استدلال کر کے بتا رہا ہے نا یہ واجب ہے۔ کسی نے کہا ارطغرل ٹھیک ہے، ارطغرل ٹھیک ہے، وہ مستدل ہے، وہ استدلال کر، وہ اب بتائے کہ وہ کس طرح ٹھیک ہے، پھر تو سارا کچھ ٹھیک ہے، دلیل بھی دے نا۔ دلیل کے بغیر مفتی کیسا ہے؟ من المفت، مفتی من المفت، تو مفتی من المفت نہیں چلے گا، وہ دلیل دے، کس دلیل کے تحت تو نے یہ استنباط کیا ہے، اور وہ دلیل کے الفاظ بھی دے گا اور دلیل کے الفاظ سے وجہ استدلال بھی دے گا۔ لفظ دے دے لیکن استدلال کی وجہ نہ بتائے کہ تو نے اس لفظ سے کیسے استدلال کیا ہے، یہ بھی تو بتاؤ نا، کیسے اس سے استدلال کیا ہے۔ جی مثلا آپ کہتے ہو کہ مخلوط تعلیم جائز نہیں ہے، حرام ہے، آپ سے کوئی دلیل پوچھے گا، سیدھی بات۔ دوسرے نمبر پہ پہلے آپ نے حکم لگا دیا نا، مخلوط تعلیم کیا ہے، حرام ہے یا ناجائز ہے۔ جو بھی آپ جس نے بھائی جو لفظ بولنا ہے نا، ذمے آگے دوسرا لفظ جو کھڑا ہے وہ اس کے ذمے ہے، کیا دلیل۔
اب دلیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ پیش کرے گا، اور وہ لفظ کہاں سے پیش کرے گا؟ قرآن و سنت سے۔ پھر لفظ ہی خالی نہیں ہے، ان لفظوں سے دلالت بھی نکالنی کہ یہ دلالت بالکل بھی یعنی وجوبی تقاضا کرتی ہے، یہ استحبابی تقاضا کرتی ہے، یہ جواز کا تقاضا کرتی ہے، یہ پوری وجہ بتانے پڑے گی نا۔ خالی یہ تو نہیں ہے کہ وہ لفظ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہوں کہ بھئی خدا کا نام تو نے وجوب کہہ دیا، میں وجوب پہ نہیں آ رہی۔ اب آپ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا، کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا، اب یہاں کسی کو مذاق کرنا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ نہیں تحریم کی ہے، یہ نہیں تنزیہ مکروہ تنزیہی کی، مکروہ تحریمی کی ہے۔ آپ نے پورے دلائل کو سامنے رکھ کے آپ نے حکم لگانا ہے، پھر اس کے بعد آگے مسائل چلیں آگے۔ پھر اس کا طریقہ دراسہ کیا ہے؟ طریقہ دراسہ یعنی پہلے تو وہ پورا اصول فقہ آپ کو بتایا، اب اس کے طریقہ کیا ہے؟ طریقے میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے دراسہ اصول فقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے الحفظ، آپ کو اصولوں کا حفظ ہونا چاہیے، اصول پتہ بھی ہونا، حفظ ہونے چاہیے۔ اس لیے پہلے چھوٹے چھوٹے منظومے یاد کروائے جاتے تھے، منظومے نہ ہی صحیح، آپ کو عبارتیں وہ ذہن میں ہونی چاہیے، حفظ ہونا چاہیے۔ آپ کو قاعدے کا ہی نہ پتہ ہو، آپ کو اصول کا ہی نہ پتہ ہو، آپ کو علم کا ہی نہ پتہ ہو تو پھر نہیں بات چلے گی۔ آپ کو کم سے کم پتہ ہو کہ نص کسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ متباین کسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ مشترک کسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہو حقیقت کسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ اجماع کسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہو استحسان کسے کہتے ہیں، استصحاب کسے کہتے ہیں۔ موٹے موٹے جو بحثوں کے 20 رخ بنتے ہیں، 15-20 رخ بنتے ہیں، وہ نام اور ان کے تصورات حفظ ہونے چاہیے۔ یہ ایک آدھا منظومہ، اس میں کیا ہے؟ مختصر، متوسط اور مطول۔ چھوٹی کتاب ذہن میں بٹھا لو، اصول فقہ عاصم الحداد کی بٹھا لو، عاصم الحداد کی، یا اسی طرح شیخ صالح عثیمین کی بہت اچھی ہے، یا اسی طرح مولانا ثناء اللہ زاہدی صاحب کی۔ یہ جو تلخیص الاصول ہم پڑھیں گے، انہوں نے 3 کتابیں، تلخیص، تحصیل، ایک اور بڑی کتاب، چھوٹا سا کتاب تھا، اس کے لفظ نہ ہی رٹا ہو لیکن اس کے تصورات حفظ ہونے چاہیے۔ مطول کتابوں میں بڑی بڑی ہیں، الاحکام فی اصول الاحکام، اور اسی طرح رسالہ ہے، رسالہ ہے، ارشاد الفحول ہے امام شوکانی کی۔ بڑی بڑی کتابوں میں کوئی کتاب آپ کم سے کم نظر سے گزر جائے۔ دوسری چیز الفہم، فہم دراستاً بھی ہونا چاہیے اور قراءتاً بھی ہونا چاہیے۔ دراستاً آپس میں تعلیم و تعلم میں فہم پورا ہو، یعنی جس اصول کو آپ نے یاد کیا، کلو فاعل مرفوع آپ نے یاد کیا، تجرب المشقۃ تجلب التأثیر، المشقۃ تجلب التأثیر، یہ آپ کو اصول یاد بھی ہے، اس کا فہم بھی ہونا چاہیے۔ کیا الیقین لا یزول بالشک، یہ آپ کو قاعدہ یاد بھی ہونا چاہیے اور اس قاعدے کا معنی مفہوم بھی سمجھ آنا چاہیے کہ الیقین لا یزول بالشک کا مطلب کیا ہے۔ الامور بمقاصدها، یہ قاعدہ بھی ہے اور قاعدے کا فہم بھی ہونا چاہیے۔ پھر آگے ساتھ ساتھ قاعدے کی تطبیق، تطبیق میں پھر وہی 4 چیزیں، ادھر تو 4 چیزیں دوسری تھی، ادھر 4 چیزیں الگ سے ہیں۔ تطبیق میں سب سے پہلے کیا ہے؟ فی الفقہ، فقہ میں آپ کی تطبیق ہو۔ فقہ میں تطبیق کی طریقہ کار وہی 4 چیزیں آ جائیں گی۔ فقہ میں تطبیق، کوئی ایک آدھی کتاب آپ چھوٹی سی لے لیں، فقہ کی چھوٹی سی کتاب لے لیں، تو
تو اس کے اندر بھی تطبیق کی جا سکتی ہے. فقہ سنہ لے لے، یا اسی طرح امام شوکانی کا جو مختصر رسالہ ہے وہ کیا اس کا نام ہے، امام شوکانی کا رسالہ لے لے، الدر البہیہ، الدر البہیہ لے لے. اس کا جو اصل منظومہ ہے نا، اصل کتاب نثر ہے، وہ بالکل مختصر ہے، وہ دو چار پانچ صفحوں میں ہے، 2-4-5 صفحوں میں. بعد میں اس کی شرح جو لکھی گئی وہ 2-3 جلدوں میں لکھی گئی. جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا عقیدہ واسطیہ، اس کی آگے شروعات ابھی تک نہیں ختم ہو رہی. اسی طرح فی الاصول، اصول میں، اصولی کتابوں میں آپ دیکھیں تطبیق، بڑی مختصر متوسط مطول کتابوں میں آپ ان کے اصولوں کا اجرا کریں. اصول ہی اصل نہ ہو تو پھر مسائل بنیں. تیسری چیز اصل ادلہ، ادلہ میں یعنی قرآن و سنت میں. آپ کو پتا ہو کہ یہ مسئلہ کس نص کے تحت نکالا گیا، یہ مسئلہ کس نص کے تحت. آپ کے سامنے کوئی وجوبی حکم بتائے تو آپ کو دلیل سمجھ آ جائے کہ بھئی یہ اس دلیل سے غلطی کھا رہا ہے، حالانکہ اس کا حکم استحبابی ہے، لیکن اس فقیہ کے سامنے یہ دلیل تو ہے لیکن اس فقیہ کے سامنے یہ دلیل نہیں ہے. اس کی وجہ دلالت بھی سمجھائے اور اس کی غلطی بھی سمجھائے اور اس کا تصحیح ہونا بھی سمجھائے. ہمارے ہاں اساتذہ کی رائے پہ تدبر کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. استاد کوئی رائے دے اس کے اوپر تدبر کرنے کا وہ تقلیدی طریقہ. بس استاد نے فرما دیا، استاد نے فرمایا لو ضرور لیکن تھوڑا سا سمجھو، کیونکہ آپ تعلیم و تعلم کے میدان میں. اب آگے تیسری چیز دنیا ہے، اصل معاشرہ، یعنی جس کے لیے ہم پورے تیار ہو رہے ہیں. دنیا کی تمام امثلہ میں اس کا انطباق اور اطلاع کرو، اس کا اطلاع کرو اور انتباہ کرو. دنیا میں تو پھر ایک ایک ڈپارٹمنٹ کھولتے جاؤ اور اس میں مشق کرتے جاؤ. مثلا میڈیکل کے جتنے مسائل ہیں، میڈیکل کے ہزاروں مسائل پیدا ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، میڈیکل کے ہزاروں مسائل. اس کے اندر آپ اس کا اجرا کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے مسائل ایسے ہیں کہ جس کو حل کرنے کی باقاعدہ کیا ہے، ضرورت ہے. مثلا یہ ٹیسٹ ٹیوبی والا مسئلہ، یا اس کے علاوہ کلوننگ والا مسئلہ، ایک کا مادہ لے کے دوسرے کو جینس بڑھانے والا. ڈیلیوری کیس میں عورت کے ساتھ مرد کا مشورے میں شامل ہونے کا مسئلہ، یا مرد ہی عورت کا ڈیلیوری کیس کرے، یا عورت کے دیگر علاج کی صورتوں میں مرد کا مستقل شامل حال رہنا. بات سمجھ رہے ہو کہ عورت کا باہر بازار میں نکل کے تجارت کرنا، کاروبار کرنا. تعلیم کے مسائل میں مرد و زن کا اختلاط، میڈیا کے جمیع پروگرام اور صحافت کی تمام صورتیں، نظاموں کی تمام باتیں، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مجھے توجہ اور تدبر چاہیے اور اس کی صحیح تفہیم معاشرے میں پیش کی جائے. ہمارے لوگ کتنے تو ابھی تک اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ کرنا کیا اور پڑھنا کیا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا. کچھ حقائیں اور دھائیوں سے پہلے تو بعض لوگ تعلیم و تعلم کے میدانوں میں کفر اور دین کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ پڑھنا دین ہے اور یہ پڑھنا کیا ہے، کفر ہے.
تو بھائی کفر کی کوئی دلیل بھی ہو، کفر کی وجہ دلالت بھی ہو، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے آگے دیکھیں۔ آگے میں نے چارٹ کچھ شیئر کیا ہے جس کے لیے سارا مقدمہ اصل یہ نہیں ہے، اصل مقدمہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ مقدمۃ الجیش چلانا تھا، اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ ہمارا سبق چل رہا تھا کہ دلیل یا منطوق سے ہوگی، دلیل یا کس سے ہوگی؟ غیر منطوق سے۔ استدلال بالمنطوق ہوگا، استدلال من النص ہوگا یا بدون نص ہوگا۔ یعنی آپ کوئی مسئلے پہ رہنمائی دے رہے ہو، وہاں آپ استدلال من النص کر رہے ہو یا استدلال بدون نص ہے؟ آپ کا استدلال ہے لیکن نص نہیں ہے، استدلال ہے لیکن نص نہیں ہے۔ آگے استدلال من النص من المنطوق ہے یا کیا ہے؟ مفہوم ہے۔ استدلال من النص منطوق یا مفہوم ہے۔ منطوق میں آگے بحث تھی کہ وہ منطوق مفرد ہے یا منطوق مرکب ہے۔ اگر آپ کے سامنے یہ نقشہ ہے تو دیکھ لیں۔ مفرد، متباین، متباین کا مطلب کیا بتایا تھا؟ لفظ بھی ایک، معنی بھی ایک، لفظ بھی ایک، معنی بھی ایک، اس لفظ کا کوئی دوسرا معنی نہیں اور اس معنی کا کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ اب یہ دلالت میں قطعی ہوگا، کوئی بندہ اس کو دوسری جگہ پھیر نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء ثلاث مرات۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ تو ثلاثہ جو مرات لفظ آیا ہے، 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھنی ہے، تو 3 اپنے معنی میں بھی اور اپنے لفظ میں بھی متباین ہے۔ 3 کا معنی 4 نہیں ہے، 3 کا مطلب 5 نہیں ہے، 3 کا مطلب 7 نہیں ہے، 3 کا مطلب 15 نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ 3 کا مطلب 5 7 8 10 نہیں ہے، 3 کا مطلب 3 ہی ہے۔ لفظ بھی ایک اور معنی بھی ایک۔ دوسرا ہے مترادف۔ مترادف جس کے الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہے۔ پہلے تھا لفظ ایک معنی ایک، اب معنی ایک لفظ مختلف۔ مشترک جن کے الفاظ اور معنی دونوں ہی متضاد، الفاظ بھی زیادہ اور معنی بھی زیادہ، یعنی نہ اس کا لفظ ایک ہے نہ اس کا۔ پہلے کی 3 صورتیں اب دیکھو زبان نکلا، لفظ ایک متباین، معنی ایک مترادف، دونوں ایک نہیں ہے تو مشترک، کوڈ ورڈ کے طور پہ۔ لفظ ایک متباین، معنی ایک مترادف، لفظ معنی دونوں ایک نہیں ہے تو پھر مشترک۔ یہ بات ذہن میں آ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ چیزیں پہلے سب سے پہلے حفظ ہونی چاہیے۔ آپ کو حفظ نہیں ہوگا تو آپ کو اجرا نہیں کرایا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔
یعنی آپ کو سورۃ فاتحہ شروع کرائی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب سے کام شروع کروایا جائے، آپ کو نص کا ہی نہ پتہ ہو، آپ کو اصول کا نہ پتہ ہو تو کیسے کیا جا سکتا؟ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ مفرد میں متباین ہے، مترادف ہیں، مشترک ہے، عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، مقید ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، یہ سارا کچھ پتہ ہو لیکن پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہوتی کیا ہے، فہم ہی نہ ہو، یعنی پتہ ہی نہ ہو متباین کس سے کھاتے ہیں، مترادف کی چورن کا نام ہے اور مطلق کس سے دوائی کا نام ہے، تو پھر کیسے چلا جائے گا؟ مشکل ہے۔ تو استدلال من النص، استدلال بدون النص، استدلال من النص کے آگے دو صورتیں، منطوق او مفہوم۔ منطوق کی عملی صورت میں ہم آ رہے ہیں منطوق بالمفرد او بالمرکب۔ مفرد میں سب سے پہلی صورت ہم نے ڈسکس کی کیا ہے؟ متباین، متباین، مترادف، مشترک۔ متباین لفظ بھی ایک، معنی بھی ایک، جیسے اربعین لیلۃ، اربعین لیلہ، احد عشر کوکبا، احد عشر کوکبا، اب 11 لفظ بھی ایک ہے، معنی بھی، اربعین لیلہ لفظ بھی ایک ہے، معنی کوئی بندہ اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ شریعت میں یہ اپنی دلالت میں قطعی ہے۔ اب ہمارے لوگ میرے سمیت سب اذکار کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، اذکار کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور باقی مسائل کے ساتھ، اللہ کی پناہ، وہ بھئی اپنی دلالت میں قطعی ہے۔ یہ 3-4 چیزوں کا اجرا کرنا ہے یا 9 کا اکٹھا کرنا ہے؟ ہاں جی، سورۃ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں۔ 9 مکمل کا، یعنی مفردات کا اگر کرنا ہے تو مفردات مکمل کا کرنا ہے یا 3 کا کرنا ہے یا 4 کا کرنا ہے؟ ویسے دیکھیں آپ اس وقت کو پلے گروپ پر نہیں ہے، تخصص ہے۔ اچھا، میرے لفظ سے آپ نے کیا سمجھا؟ آگے عام خاص کی بھی بحث ہم نے پڑھ لی تھی، مطلق اور مقید کا بھی۔ حقیقت مجاز، حقیقت مجاز جو ابتدائی طور پر معنی کے لیے، جس معنی کے لیے بتایا گیا ہو، بنایا گیا ہو، اسی میں استعمال ہو تو حقیقت ہے، اور اگر اسی معنی سے ہٹ کے استعمال کرے تو کیا ہے؟ ہاں، بس تقریباً یہ ساری ہوگی۔ اب دیکھیں سورہ فاتحہ سے چلیں جی۔ مشترک کا مطلب یہ ہے کہ جس کا لفظ بھی ایک نہ ہو اور معنی بھی ایک نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے مختلف لفظ آتے ہوں، جیسے قروء کا لفظ ہے، آگے مثالیں آتی ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، الحمد، اس کا مشترک کا لکھا ہوا وہ لفظ جو مقدر متضاد معنی کے لیے متعدد اوقات میں وضع کیا گیا ہو، یعنی ایک لفظ متعدد معنی کے لیے مستعمل ہو۔ ہاں جی، قروء کا لفظ کس کے لیے؟ طہر کے لیے بھی آتا ہے اور کس کے لیے؟ حیض کے لیے بھی۔ ہاں جی دیکھیں، الحمد، الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں جی، الحمد لفظ کیا ہے؟ یہ متباین ہے، مترادف ہے؟ ہاں، پہلے یہی تو پہلے کھولو نا، الحمد پورا نہیں ہے۔ الحمد لفظ کیا ہے؟ پورا نہیں ہے۔ الحمد میں اسم فعل عرب بھی تو نکالنے ہیں کہ نہیں؟ تو ال کو پہلے نکالو گے تو ال لفظ جو ہے، الحمد پورا متباین ہے یا ال لفظ کیا ہے؟ ال کیا ہے؟
ال لفظ، ال کا معنی الف لام کا معنی صرف ایک لفظ کا ایک ہی معنی آتا ہے یا اور بھی آتے ہیں؟ اور بھی آتے ہیں، اور بھی آتے ہیں. تو وہ لفظ کیا ہو گیا؟ مترادف نہیں. مترادف کا مطلب کیا ہے؟ لفظ ایک ہے مختلف معنی کے لیے. اب مختلف معنی وہ کون سے ہیں؟ یہی تو بات سمجھ نہیں آ رہی اب. ایک معنی الفاظ مختلف. اب اس کا معنی ایک ہوتا ہے، اس کا تو معنی دو، یعنی جس کے الفاظ مختلف ہیں معنی ایک ہو وہ ہوتا ہے مترادف. جس لفظ کے معنی مختلف ہوں متضاد معنی وہ مشترک ہوتا ہے. تو ال لفظ مشترک ہے. اب یہاں کے ایک مسئلہ اور ہوتا ہے کہ مشترک کو مشترک ہی رکھا جاتا ہے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مشترک لفظ کا ایک متعین معنی ہو نہ سکے. اصل مسئلہ یہاں مسئلہ بنتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ الف لام استغراق کے لیے بھی ہے، الف لام جنسی بھی ہے، عہدی ذہنی بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چار معنی کے لیے آتا اور چاروں بھی یک وقت چلتے ہیں. نہیں، چار کے لیے ہے ضرور، لیکن یہاں ایک متعین معنی ہے. وہ کون سا ہے یہاں؟ الف لام استغراق کا. اور استغراق کی علامت کیا ہے بھلا؟ کہ ال کو اتار دو اور اس کی جگہ کل کو لگا دو. ال کو اتار دو اور اس کی جگہ کل کو لگا دو تو معنی ٹھیک ہے. کل حمدن، کل حمدن. یہ ایک آیت ہے نا چھوٹی سی اس طرح کی آیت، اس ایک دو آیتیں لکھ لو اشارہ تھا نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اجرا اصول فقہ کا ہوتا کیسے. ایک آیت نمونے کے طور پہ بھی ہوگی نا، تو آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے وقت جس وقت آپ نے سمجھانا تو ایک آیت کا تو پوری یقینی معنی متعین ہو نا. وہ نہ ہو کہ ایک آیت ہی الجھی رہے. الحمد الف لام استغراقی، اور استغراقی کی دلیل ہم نے دی کہ استغراقی متعین اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ الف لام کو اتارو اور اس کی جگہ کل کو داخل کرو تو کل داخل کرنے سے معنی بالکل صحیح ہو تو سمجھ لو کہ یہ الف لام کون سا ہے؟ استغراقی. جیسے کل حمدن، تمام قسم کی تعریفات، ان الانسان لفی خسر، ان کل انسان لفی خسر، ان کل انسان لفی خسر، ہر انسان ہی کیا ہے؟ خسارے میں ہے. الانسان، ان کل انسان. اب جو الف لام استغراقی ہو تو اصول فقہ کی بحث میں کون سے نحو میں استغراقی ہو گیا؟ اصول فقہ میں کس بحث میں چلا جائے گا؟ عام کی بحث میں. حکم میں کس کی چلا جائے گا؟ عام کی بحث میں. ایک ایک جگہ دو دو بھی آ رہے ہیں، یعنی یہاں ال لفظاً مشترک ہے اور حکماً عام ہے. لفظاً مشترک ہے اور حکماً کیا ہے؟ عام. کیونکہ عام کی تعریف کیا ہے؟ وہ لفظ جو اپنی وسعت میں اپنی جنس کے تمام لفظوں کو، اپنی جنس کی تمام چیزوں کو کیا کرتا ہو؟ شامل کرتا ہو. یعنی حمد کی جتنی جنسیں ہیں، حمد کی جتنے بھی شکلیں ہیں، وہ ساری شکلیں لے کے کس میں داخل کر دے گا؟ حمد میں. یعنی تعریف ایک نہیں، تعریف دو نہیں، تعریف چار نہیں، تعریف کی 2 صورتیں نہیں، تعریف کی 10 صورتیں نہیں. تعریف جس لفظ پہ بولا جاتا ہے یا جس چیز پہ تعریف کی جتنی دنیا میں شکلیں ہیں وہ ساری کی ساری کس میں ہے؟ اس میں ہے. الحمد میں آ گئی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کی سارے افراد وہ شامل ہیں اس میں، اور وہ کس کے لیے؟ للہ میں لام کیا ہے؟ تخصیص کا. تو ساری کائنات کی تعریفیں تو ہوگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو کس تعریف کا محتاج ہے؟ تو کس تعریف کا مشتاق ہے؟ تو کون سی تعریف چاہتا ہے؟ تیری کیسے ہو؟ تیری اس طرح ہوگی کہ تیرے اوپر تو نے یہ کام اللہ کے فضل سے بڑا اہم کیا ہے. تجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا فہم سلیم دیا ہے، اس لیے تجھے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ تعریف گئی کدھر چلی ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کی رحمت سے اس کے ہاتھ میں صفائی ہے، اللہ کے فضل سے اس کے ہاتھ میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے. تو یہ ساری تعریف کس کی طرف جا رہی ہے؟ جب کہیں گے بھائی تو بڑا کمال بندہ ہے، تو بھائی تیرا جملہ بے کمال ہے، تیرا جملہ کمال سے ہٹ گیا ہے. تو وہ تو بڑی چیز ہے. یہ جملوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. علماء کو ایسے جملے استعمال کرنے چاہیے جو عوام الناس کے لیے مشعل راہ ہو. وہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ اپنے اندر پہنچ جائے بڑی بات ہے. پہنچی ہوئی سرکار تو بڑی دور کی بات. آگے دیکھیں. حمد ہوا نا پہلے. حمد اعوذ باللہ بسم اللہ ہم نے کر لی تھی پچھلے سبق میں. حمد لفظ دیکھیں اس کا معنی ایک، لفظ بھی ایک. یہ دیکھ رہے ہیں حمد. ہاں جی، اس کے اور بھی لفظ اسی طرح کے لفظ آتے ہیں، جیسے بھائی المدح للہ، الشکر للہ، الحمد للہ. بات سمجھ رہے کہ یعنی اس کے اور بھی لفظ آتے ہیں، معنی ایک ہے. ہاں جی، تو یہ کون سا ہو گیا؟ یہ متباین نہیں ہے. متباین کا مطلب یہ کہ حمد اور باقی المدح للہ بھی آتا ہے، مدح بھی ہے، دیگر الفاظ بھی ہیں. نہیں اس کا نہیں، مد میں آتا ہے نا. مد میں شکر کی بھی تعریف ہی ہے، لیکن وہ فرق کیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح ہو تو یہ لفظ ادا کیا جاتا ہے، اس طرح ہو تو یہ لفظ ادا کیا جاتا ہے، لیکن یہ مترادف میں آ جائے گا. جیسے ہنتا بر ایک ہی چیز کے لیے، گندم کے لیے، یہاں بھی تعریف کے لیے استعمال. مدح کسے کہتے ہیں؟ تعریف ہی ہے نا. مدح تعریف کو کہتے ہیں. حمد بھی کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کے. بس فرق یہ کیا جاتا ہے، کوئی کسی بدل نعمت کے ہو تو یہ لفظ بولا جاتا ہے، کوئی بغیر بدل نعمت ہو تو یہ بولا جاتا ہے. یہ فرق انسان کے اپنی تفہیم کے ہے. المدح للہ، الحمد للہ. اصل یہ ہے کہ مترادف میں ایک لفظ کا، ایک چیز کا آپ نے اہتمام کرنا ہے کہ مترادف میں معنی ایک ہوتا ہے، لفظ مختلف ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا فصیح و بلیغ لفظ کا انتخاب کرنا ہے کہ اس سے اچھا لفظ کوئی نہ ہو. اب یہ بھی ہو سکتا تھا المدح للہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ کون سا ہے؟ گویا کہ تعریفی کلمات میں حمد سے اچھا جامع لفظ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو فصیح و بلیغ لفظ استعمال کرنا ہے. ہاں جی، بات سمجھ آئی. آگے للہ میں لام جو ہے، لام میں آپ کو ایک شعر کر رہا ہوں. صفحہ
اس میں ساتھ ساتھ آپ سامنے رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اجرا کا پہلے طریقہ کار بھی یہی ہے، ہم بھی بچوں کو اسی طرح کرواتے رہے کہ لازمی نہیں حفظ ہی ہو، حفظ نہ ہو کتاب سامنے ہو جائے، اس طرح پورا چارٹ سامنے ہو تو اس کو دیکھتے اس سے حفظ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ متخصصین میں آ گیا، یہ میں نے بنوایا تھا۔ آگے اب دیکھو لام جو ہے، لام اللام للاختصاص، اللام للتعلیل، اللام للقسم، اللام للمعاقب، اللام للتبعید وغیرہ سارا۔ تو یہ ایک لفظ ایک معنی کے لیے نہیں ہے، یہ کئی معنی کے لیے ہے۔ ہاں جی، اور وہ معنی بھی متضاد ہیں، مشترک، ایک لفظ کے متضاد معنی ہوں، نہیں مختلف نہیں، ایک لفظ کے متضاد معنی ہوں، ایک لفظ کے متضاد معنی ہوں۔ ایک لفظ کے جب متضاد معنی ہو تو یہاں کتنے آ رہے ہیں دیکھ لو۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ متضاد معنی میں یہاں کس معنی کے لیے متعین ہے، کیونکہ متضاد میں سبھی تو نہیں لینے، ایک لینا ہے۔ اب کہیں کہ الحمدللہ ہی تمام تعریفیں اللہ کی وجہ سے ہیں تو معنی ٹھیک ہے نہیں ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی قسم ہیں، قسم باللہ ہیں، یہ بھی معنی ٹھیک ہے نہیں ہے۔ تمام تعریفات میں سے کچھ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تبعیضی معنی، وہ بھی معنی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ مل کے آتی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اصل معنی وہی متعین ہو جائے گا، اللام للاختصاص، تمام تعریفیں صرف خاص ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ نا گرامر پڑھتے ہیں لیکن گرامر کی دلیل نہیں لاتے، ان کو گرامر کی ترکیبوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن ترکیبوں کی دلیلوں کا پتہ، بھئی تو کہہ رہا نا مضاف ہے تو تم مضاف ہونے کی دلیل لا نا۔ اب کوئی کہتا ہے بھی مجھے ایک صاحب کہنے لگا اس کی بڑی ترکیبیں ہیں، میں نے کہا ترکیب وہی ہوگی جو میں کروں گا، تو جتنی کر رہا ہے نا اس کی دلیل لانی پڑے گی، تو کفریہ معنی لے رہا ہے اور دلیل کر رہا ہے۔ مثلا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ایک بدل کی ایک صفت کی تعریف کی جاتی کہ صراط کو پیچھے سے بدل بنانا، یہ آگے صفت کے طور پہ بنا۔ تو ایک معنی ہے کہ رستہ دکھا یا رستے پہ چلا ان لوگوں پہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ مغضوب اور ضال ہیں۔ اب اس کی ترکیب دوسری کی جاتی کیا کہ رستہ دکھا ان لوگوں کا جو تیرے انعام یافتہ ہیں اور وہ انعام یافتہ ایسے ہیں کہ ان پہ غضب نہیں ہوا۔ کیسی عجیب بات ہے، اللہ کے رسول نے یہ تفسیر کی ہی نہیں ہے، تو تیری یہ پہلے اس کا مطلب تو تفسیر میں بھی ملحد ہے اور ترکیب میں بھی ملحد ہے، تو ترکیبوں میں بھی کیا ہے؟ ملحد ہے، تیری ترکیبیں الہاد والی ہیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا نفی جنس ہے اور الہ اس کا کیا ہے؟ اسم ہے۔ اس اسم کی آگے خبر ہے وجود، موجود، لا الہ موجود الا اللہ، موجود مستثنی منہ کر کے الا اللہ لفظ استثناء سے اللہ مستثنی۔ تو بھائی اگر تو کہے کہ کوئی الہ موجود نہیں ہے، یہاں تو ہر محلے میں الہ ہے، تو تیری یہ ترکیب
درست نہیں ہے۔ لا الہ حق الا اللہ، کوئی الہ حق الہ نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ افعال عامہ تو 5 ہوتے ہیں، میں نے کہا یہ کس نے کہے؟ افعال عامہ 4 یا 5 ہوتے ہیں، یعنی ثابتون، موجودون ہیں، یہ ساری وحدت الوجود کی ترکیب ہے۔ جو وجودی وحدت الوجود کا نظریہ رکھتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی ترکیب میں موجود لفظ نکالتے ہیں۔ الہ کا لا نفی جنس کی اسم کی خبر جو ہے وہ کیا نکالتے ہیں؟ موجود، اور اس کا پھر وہی وحدت الوجود والا ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ ترکیبیں نہیں ہیں مولانا، یہ تو پوری الہادی چیزیں ہیں، غیر شرعی چیزیں ہیں۔ 10 ترکیبیں بنتی ہوں گی، متعین وہی ہوگی جو تفسیر میں ہے، کیونکہ ترکیب تحت المعنی، یہی لفظ کہہ رہا ہوں، متباین ضرور ہے، مشترک ضرور ہے، مترادف ضرور ہے، لیکن معنی وہی ہے جو رسول نے لیا ہے، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی دیا ہے۔ 100 ترکیب، اس کی 1000 میں ترکیب کر دوں گا، تو جو مرضی کرتا رہے، متعین وہی ہوگی جو ہم کریں گے، متعین وہی ہوگی جو ہم کریں گے۔ ہاں کسی میں جوازی چیزیں آتی ہیں کہ آپ بسم اللہ میں اقرأ کہہ لیں، اشرع کہہ لیں، یا اسی طرح ابتدائی کہہ لیں، وہ معذوف جو مرضی نکالتے رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی تو کھا رہا ہے تو کہہ لے کل تو، کبھی تو پڑھ رہا ہے تو کہہ دے اقرأ، میں پڑھنے لگا ہوں یا پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے، کبھی ابتدائی، کبھی جو مرضی کر لے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بھی آخر میں جا کے ایک ہی متعین ہونی، یہ نہیں ہے کہ پانچوں بیک وقت محذوف ایک ہی دفعہ نکل آنے لگا ہے تو عقل تو آ جائے گا، تو پڑھنے لگا ہے تو اقرأ آ جائے گا، تو کام کرنے لگا اشرع آ جائے گا، جو بھی ہے۔ 5 متعین ایک ہی جگہ 5 نہیں ہیں، ایک ہی وقت میں 5 نہیں ہے، بلکہ ایک وقت میں کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ آگے دیکھیں، لام للاختصاص، تخصیص، ہاں پوری تعریفات، اور اس میں باقاعدہ دلیل، سب سے بڑی قرآن مجید کی یہی دلیل ہے، سب سے بڑی قرآن مجید کی یہی دلیل ہے۔ اور دیگر دلائل میں بھی دیکھا جائے تو تمام کی تمام کس کی حمد ثنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ جیسے یہ رات بچہ ترجمہ کر رہا تھا، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن، وہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ بھئی یہ لام کون سا ہے؟ وہ سرے سے اڑا دے گا۔ آگے پھر والدی و ولدی والی، اور اس میں یہ ہے کہ اس کو وسعت نہیں دی اس نے۔ احبو جو اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل، وہ زیادہ اسم تفضیل وہ تمام چیزوں کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو وہ مثالوں میں والد، اولاد، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ والناس، وہ 3 لفظ آگے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ وطن سے زیادہ تجھے محبوب ہو رسول کائنات، تیری عدالت سے زیادہ محبوب ہو رسول کائنات، تیرے نظام سے زیادہ محبوب ہو رسول کائنات۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ وقت کے تقاضوں کے مطابق ترجمے کرو، یہی تو شروع میں بتا رہے ہیں کہ آپ کا صاحب علم ہونا اس وقت ثابت کرے گا کہ اس نص کو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی پیش رفت کراؤ اور اس کی تفہیم کراؤ۔ مثلا یہ کہ یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ کیا نص ہے، پوری پڑھو بچے۔ ہاں اس کو لفظوں میں کھول لیں گے بندہ بچتا ہی کوئی نہیں ہے، یقین کرے، لفظوں میں کھولیں گے بندہ بچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ احدکم، وہی قاعدہ جو بتایا ہے، کوئی سرے سے ایک بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی سرے سے ایک بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ کون؟ جس کے اندر لا یکون احدکم حتی اکون
احبا کیا ہے بلا؟ تفضیل کسے کہتے ہیں بلا؟ تمام چیزوں کے مقابلے میں. وہ تمام چیزیں اس وقت دنیا میں جوبن والی کون سی ہیں سب سے بڑی؟ اس وقت اپنے والد کے مقابلے میں رسول کو کوئی نہیں لاتا، یاد رکھے. والد آتا بھی کوئی نہیں. اس وقت جو مقابلے میں رسول کے آئے ہوئے ہیں اس سے جتانا تو ان سے جتا رہا جس سے وہ خود جتائے ہوئے ہیں. رسول کائنات کو خود کہتے ہیں بھائی رسول ہم سے کیا ہے؟ احبو ہے. جو رسول کے اس وقت مقابلے میں آئے ہیں، آپ کو اصل میں مفردات کو کھولنے کا، اجرا کرنے کا پورا طریقہ بھی آتا ہو اور اس کی پوری تفہیم بھی ہو، پھر جا کے چلے گا. ہاں جی آگے احبا. ہاں یہاں الہ کو کھولیں گے تو پتہ چل جائے گا، لا کو کھولیں گے پتہ چل جائے گا، یومن کو کھولو گے تو پتہ چل جائے گا. اسی میں اجرا ہو جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. لا یومن احد کم حتی اکونا احبا الی ہی من والدی. اس سے پتہ ہی کیا ہوگا؟ یہ پیچھے احسان کر رہے ہیں کہ اس سے اصل میں اس سے آپ کو استدلال میں یہی لفظ تو ہیں جو آپ کی معاونت کر رہے ہیں، وگرنہ تو آپ کا استدلال ہی سارا گمشم ہو جائے گا، آپ کے ترجمے سارے آگے پیچھے ہو جائیں گے. ایک کام اگر کرو تو بہت اچھا ہے. آپ نے 15 دن بعد درس دینا ہوتا ہے، 8 دن بعد درس دینا ہے. ایک نص کی صحیح تفہیم، اصولی ترجمہ اس کا پیش کر کے آپ یوں سمجھے کہ وہ آپ کا درس نہیں ہے، وہ آپ کی تحریر بھی ہے، وہ آپ کا پورا میسج بھی ہے، اور وہ حدیث کی پوری تخریج استخراجی اور استدلالی ہے. پھر اس کے بعد دیں تو وہ یقین کریں پوری زندگی میں ہو سکتا ہے کہ وہ تفہیم اللہ نے کسی اور کو دی نہ ہو جو تفہیم آپ کو دے دی ہے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ پہلے یہ بات کسی آدمی کو بھی ہو سکتا ہے کہ سب اس حدیث اور اس نص میں ویسے تیزی سے گزر گئے ہوں، لیکن اللہ نے آپ کو اس صدی میں آ کے موقع دے دیا. آپ اس میں باقاعدہ ڈیرے ڈال کے لفظوں کی کھال اتارتے جا رہے ہیں اور لفظوں کی جو ہے نا وہ ایک ایک معنی کو واضح کرتے جا رہے ہیں. تو اب یہ حدیث تو ہر بندہ ہی کہے گا یار مجھے بھی یاد کرنی چاہیے. یعنی اس وقت مادہ سر چڑھ کے بول رہا ہے رسول کے مقابلے میں، حتیٰ کہ مولوی بھی خود چڑھ کے بول رہا ہے. خود جس وقت دیکھے گا تقابل میں لا یکون احدکم احب الیہ من والدہ. من یہاں کون سا ہے؟ احب الیہ من مقابلے کا ہے. یہاں دیکھو کون سے ہیں. من دیکھو کون سا آ رہا ہے. من تبیدیہ. والدین میں سے کچھ اس کے محبوب ہوں، یہ کر سکتے ہیں. یہ تو ترجمہ ہی حرام والا بنے گا. آگے دیکھیں گے بیان جنس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ مقصود اس سے والدین ہیں، یہ نہیں ہے. آگے دیکھیں گے ابتدائی غایت والی یہاں بات ہی کوئی نہیں ہے، زائدہ بھی نہیں ہے، آگے ظرف کا بھی نہیں ہے، تبعید کا بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بدل. اور نہیں اس نے مقابلے والا، وہ مقابلے والا ہے. من مقابلے کا ہے. من کیا ہے؟ مقابلے کا. یہاں من کون سا ہے؟ مقابلے کا. من مقابلے کو، جیسے ہوتا ہے نا کہ خیر من الدنیا وما فیہا. خیر من الدنیا وما فیہا، خیر اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل مقابلاتی صورت میں آ رہا ہے. کیا؟ پوری دنیا کائنات کے مقابلے میں صبح کی سنتے کیا ہیں؟ بہتر نہیں ہے مولانا. بات سمجھ رہے نا؟ بہتر نہیں، وہ تو اس میں تفضیل والا تھا. ہاں تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین کریں اللہ کی شریعت آپ کے نا لفظ اللہ کے لفظ، رسول کے لفظ آپ کے دل کو منور کر دیں گے، ایسا باغ کر دیں گے کہ اس کی حد نہیں ہے. من والدی والدی. یہاں واو کون سا ہے؟ عاطفہ ہے، اور عاطفہ اصل نہیں ہے. عاطفہ کیا ہوتی ہے؟ واو عاطفہ اصل معنی میں اعتبار میں یہاں فرق کیا ہے؟ واو عاطفہ متغیرہ مختلفہ کون سی؟ یعنی یہ پیچھے جیسے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے نا، کہ ایمان اور عمل آپس میں علیحدہ دو چیزیں ہیں، یہ آپس میں ایک ہی چیز ہے.
یہ پوری واؤ کی وجہ سے یہ بحث ہے ساری کہ ایمان عمل ایمان میں شامل ہے یا نہیں شامل، وہ ساری اس بحث واؤ میں آ گئی. جو لغویوں نے ساری بحث ادھر لے آئے. کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں شامل ہے یا نہیں ہے، عمل کے کرنے سے ایمان بھی بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا. اس میں یہ ہے کہ واؤ یہ کیا ہے، مغایرت کے لیے ہے. یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. آگے بحث سے چلا دی. تو یہ اصولی چیزیں لازمی یاد رکھیں، متباین، مترادف، مشترک. آگے دیکھیں، اب الیہ من والدی و والدی والناس اجمعین. اجمعین کون سا لفظ ہے بھلا؟ عام. اور عام یہاں دیکھیں والدی بھی عام ہے، والناس بھی عام ہے، من والدی بھی عام ہے، کیونکہ اسم کی اضافت جب ضمیر کی طرف ہو تو معنی کون سا ہوتا ہے؟ عموم کا ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ سارے صیغے مفردات میں یہ کیا ہیں؟ عموم کے. اجمعین پھر کیا ہے؟ اس کی تاکید ہے. اور عمومیت میں تاکید ہو تو پھر تو سرے سے بالکل سرے سے چیز بچتی کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کا سانس بھی نہیں بچتا. آپ کا کوئی سانس ایسا نہیں ہونا چاہیے جو رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو. کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو آپ کا رسول کے، حتیٰ کہ آپ اپنی ذات کو بھی اس میں والناس میں اجمعین میں آ جائیں گی کہ تو بھی اگر رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا میں نے تیری نفی کر کے رکھ دینی. قاری شفیق تو قاری شفیق کا بھی نہیں ہے حضرت. میں نے ایک مجلس میں پیچھے بات ہوئی تو حضرت انہیں یہ بتایا کہ ہم خیر کے متلاشی اور خیر کے ساتھی ہیں. دو پارٹیاں چل رہی تھی، دونوں کی طرف ساتھ تعلق تھا. ادھر بیٹھے تو وہ اور ادھر بیٹھے تو وہ. ہم نے کہا بھی بات سنو، ہم خیر کے متلاشی اور خیر کے ساتھی ہیں. جس کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے نا تو خیر کے تلاش اور خیر کے ساتھی. یہ مت سمجھنا کہ آپ غلط بات کرو گے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس ضمن میں جملہ بولا بھی میں اپنا نہیں ہوں. قاری شفیق بھی قاری شفیق کا نہیں ہے. اگر میں بھی اپنے رب رسول کے مخالفت کروں گا تو اپنے آپ کو کھینچ کے رکھ دوں گا. اس طریقے سے اپنے آپ کو یقین کریں، پھر آپ کو نا باقاعدہ فیل ہوگا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں لطف لذت اور مزہ ہے کیا. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ جملہ اس وقت سے پہلے سمجھ نہیں آتا، جو آدمی دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. جو دنیا کی جنت میں داخل ہیں ان سے پوچھا کہ کون سی؟ تو کہنے لگا جس کو اللہ کا لفظ، اللہ کا ذکر مزہ اور لطف جنت جیسا نہیں نہ دیتا، اس کو کیا پتا کہ اللہ کے ذکر میں لذت کیا ہوتی. سب سے حسین جمیل اور سب سے زیادہ لذت والا اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی لفظ دنیا میں بھیجا ہے تو وہ لفظ اللہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اتنا ذکر کرتے تھے کہ حد ہو گئی. چلیں یہ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.